خاتون کے جو فیملی تھی جس میں اس کا شوہر اور اس کے بچے یعنی کہ بڑا بیٹا 16-17 سال کا، وہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے، وہ اس چیز کے لیے ایگری نہیں تھے. 3 ماہ تک دونوں جو ہے فرار رہے، یہ علاقہ چھوڑ گئے. اب میں نے وہاں کے جس بھی ذرائع سے بات کی ہے، وہ خود بھی وہاں کے جو ہے مقامی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو قبائلی سسٹم ہے وہ اس کو بہت زیادہ سپورٹ تو نہیں کر رہے تھے، لیکن جو حقیقت ہے وہ بتا رہے تھے، فیکٹس بتا رہے تھے کہ قبائلی نظام میں ایک سسٹم ہے کہ اگر آپ کسی خاتون کے ساتھ جو ہے فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اس کو لے کے بھاگ جاتے ہیں. اس معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ احسان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کچھ تصویریں اہل علاقہ کو، کیونکہ وہاں پہ ہی رہتا تھا، اور کہ یہ دیکھیں جی یہ میرے ساتھ رہی ہے 3 مہینے گزارے ہیں. ہاں. اب جو ہے ان کے جو قبیلہ تھا ان کے لیے مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ یار ایک خاتون جو پہلے بھی اغوا کر لی گئی ہے، اس کو بھگا کے لے جایا گیا بھلا پھسلا کے، اب جو ہے اس کی تصویریں یہ بھیج رہا ہے. اب اس دوران جب یہ واپس آیا تھا تو قبیلے کے کچھ لوگ باقاعدہ طور پہ اسلحے کے ساتھ جاتے اور ان کی آپس میں ایک دو جگہ ٹسل بھی ہوتی ہے جہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے، مطلب کہ ان کی جانب سے بھی کچھ لوگ، ان کی جانب سے بھی کچھ لوگ. ہم پھر شروع سے لے کے ابھی تک یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ظلم ہوا اور انسانیت سوز واقعہ ہے. وہاں پہ جتنے لوگ کھڑے تھے وہ قاتل تھے، وہ ظالم تھے، وہ گناہ گار تھے، لیکن پیچھے کی جو کہانی ہے وہ اس طرح سے تھی. اور پھر یہ معاملات ہوتے ہیں کیونکہ اب آپ جو قبیلے کا سردار ہے اس کے سامنے اس طرح ریزسٹ نہیں کر سکتے، گولی سے مارنے کی اجازت ہے. بہرحال میں پھر بتا رہا ہوں کہ جس ہمت کے ساتھ وہ خاتون اپنی جائے جو وقوع تک پہنچی، اپنی موت کی جگہ تک پہنچی، وہ حیران کن تھا کہ انسان کو پتا ہو کہ وہ ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جہاں پہ اس کے جو قاتل ہیں اس کے اوپر نشانہ سیدھا کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ پورے زمین اور آسمان کا بوجھ اس کے پاؤں کے ساتھ لٹک جاتا ہے کہ وہ پاؤں اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ خاتون جس انداز میں دوپٹہ اس نے ٹھیک کیا اور وہ جا کے اس جو ہے وہ پوائنٹ میں کھڑی ہوئی ہے، کسی بھی بات کا یہ مطلب یا مقصد نہیں ہو سکتا کہ جو وہاں پہ ظلم رچایا گیا اس کی کوئی بھی منطق لوجک نہیں ہو سکتی، جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جو ہوا وہ انسانیت سوز واقعہ تھا کہ جس انداز میں اس خاتون کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. بہرحال اس کی ہمت کے 100 میں سے 1000 نمبر ہے، مطلب کہ 100 میں سے 100 بھی نہیں. میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایک خاتون اپنی موت کی جانب اس انداز میں کیسے بھر سکتی ہے کہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ سارے لوگ اس کے جو ہے اس کی ایک ان سب میں وہ سردارنی لگ رہی ہے، وہ شیرنی لگ رہی ہے. بلوچستان واقعے کی کچھ اہم معلومات صحافی علی حمزہ صاحب تک پہنچی ہیں، ان سے بات کریں گے، جانیں گے کہ ان کے پاس کیا معلومات پہنچی ہیں. سوشل میڈیا پر کل سے لے کے اب تک تو مختلف قیاسیں کی جا رہی ہیں کہ یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے. اصل حقائق کیا ہیں ان کے زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علی بھائی، کل سے لے کر اب تک ہر شخص نے اپنی رائے دی ہے. سر آپ تک جو معلومات پہنچی ہیں کن ذرائع سے پہنچی ہیں؟ سر آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں بہت کم لوگ جو ہیں جو بڑی ذمہ دار صحافت کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بہت سے ایسے علاقے ہیں جو نو گو ایریاز ہیں اور وہاں پہ ریاست کی ریٹ اس طرح سے قائم نہیں ہے. تو یہ جس جگہ پہ واقعہ ہوا وہاں پہ بھی اگر بتایا جائے تو وہ بڑا حساس علاقہ ہے، نو گو ایریا ہے. وہاں پہ جو ہے جو ریاست کی ریٹ ہے اس طرح سے قائم نہیں ہے، تو اس لیے جو تفصیلات ہیں ان کے آنے میں ایک تو ڈیلے بھی ہوا اور ٹائم بھی لگ رہا تھا. دیکھیں جو بھی تفصیل ہم تک پہنچی ذرائع سے وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، اور بڑے باوثوق ذرائع سے پہنچی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. لیکن کسی بھی بات کا یہ مطلب یا مقصد نہیں ہو سکتا کہ جو وہاں پہ ظلم رچایا گیا اس کی کوئی بھی منطق لوجک نہیں ہو سکتی، جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جو ہوا وہ انسانیت سوز واقعہ تھا کہ جس انداز میں اس خاتون کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. بہرحال اس کی ہمت کے 100 میں سے 1000 نمبر ہے، مطلب کہ 100 میں سے 100 بھی نہیں. میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایک خاتون اپنی موت کی جانب اس انداز میں کیسے بھر سکتی ہے کہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ سارے لوگ اس کے جو ہے اس کی ایک ان سب میں وہ سردارنی لگ رہی ہے، وہ شیرنی لگ رہی ہے، چل کے جا رہی ہے بہادری سے کہ پتہ ہے موت آگے. محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ اس کے آخری لمحات ہیں اور وہ اپنے جو ہے وہ قاتل کے سامنے جو ہے مرنے کے لیے جو ہے جا رہی ہے. تو ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں جو ہمیں بابسوخ ذرائع نے بتائیں. اس میں کچھ اس طرح سے تھا کہ جو یہ بانو بی بی تھیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے غالباً 4 یا 5 بچے ہیں، اور جو سب سے کم عمر بچہ ہے اس کی عمر کوئی 2-2.5 سال کے قریب بتائی جا رہی ہے، اور جو سب سے بڑا بچہ ہے وہ 16-17 سال کے قریب ہے، اور ان کی جو اپنی ایج ہے وہ 40 اور 40 پلس ہے. اور جو ان کے ساتھ جس شخص کو قتل کیا گیا اس کا نام غالباً احسان ہے اور وہ ان کا ہمسایہ تھا. اب ہوتا یوں ہے کہ جو ہمیں ایک ذمہ دار ذرائع نے بتایا، اس نے یہ بتایا کہ جو ان کے ایکچوئل ہسبینڈ تھے نور، وہ شاید بہت زیادہ مطلب کہ کام کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ تو ملک کے باہر جاتے ہیں، بہت سے لوگ مختلف ان کی کام کی نوعیت ہوتی ہے، تو وہ مختلف شہروں میں ہوتے ہیں. تو وہ یہ تھا کہ گھر میں اکثر جو ہے ان کا آنا جانا ہوتا تو تھا لیکن کم تھا، مطلب کہ کام کے سلسلے میں اکثر وہ باہر بھی رہا کرتے تھے. اب اس دوران جو بانو بی بی تھی ان کی جو ہے وہ قربت بھر جاتی ہے احسان کے ساتھ، چونکہ یہ ایک تو ہمسایہ بھی تھا، اور احسان ایسا نہیں ہے کہ احسان کوئی بہت ینگ تھا. احسان کے حوالے سے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی 40-45 پلس تھا، میرڈ ہے، اور اس کے اپنے بھی بچے ہیں، وہ بھی شادی شدہ ہے. اب ان کی آپس میں قربتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے
اپنے گھر سے بھاگ جاتے ہیں. صحیح. اب یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 3 4 5 6 ماہ پرانا ہے. 2 ماہ پہلے تو یہ انسیڈنٹ ہوا عید سے 2 3 روز پہلے, مطلب کہ آج عید کو گزرے بھی 1.5 2 ماہ ہو چکے ہیں. تو یہ جس دن کی ویڈیو ہے جو وائرل ہوئی, جو پورے پاکستان میں پھیلی اور پورے پاکستان نے اس کا درد محسوس کیا, وہ 2 ماہ پہلے کیا ہے. اور جو یہ معاملات ہیں یہ تقریباً 1 سوا سال سے شروع ہوئے تھے. ایک آپس سال میں رابطے تھے. ہاں. لیکن یہ گئی کب تھیں؟ یہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 7 8 ماہ پہلے یہ گھر سے گئیں. اچھا. اور یہ تقریباً 3 ماہ تک دونوں جو ہے فرار رہے, یہ علاقہ چھوڑ گئے. اب میں نے وہاں کے جس بھی ذرائع سے بات کی ہے, وہ خود بھی وہاں کے جو ہے مقامی ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو قبائلی سسٹم ہے وہ اس کو بہت زیادہ سپورٹ تو نہیں کر رہے تھے, لیکن جو حقیقت ہے وہ بتا رہے تھے, فیکٹس بتا رہے تھے کہ قبائلی نظام میں ایک سسٹم ہے کہ اگر آپ کسی خاتون کے ساتھ جو ہے فرار ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, اس کو لے کے بھاگ جاتے ہیں یا اس کو بھگا کے نکاح کرنا چاہتے ہیں, جو بھی معاملات ہیں, تو آپ اس علاقے میں واپس نہیں آ سکتے. آپ کو علاقہ بدر کر دیا جائے گا. آپ اگر اس علاقے میں واپس آئیں گے تو جو بھی ان کی اپنی روایات ہوں گی اس کے مطابق ان کو جو سمجھ آئے گا وہ کریں گے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تمام معاملات جو ہیں کورٹ آف لاء میں جانے چاہیے, قانون کو دیکھنا چاہیے, قانون اس کو سزا دے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ تقریباً 2 3 ماہ ایک ساتھ رہتے ہیں. اور 2 3 ماہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک ساتھ رہتے ہیں, ایک چیز جو شروع میں بہت زیادہ آپ کو جو ہے فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہے, بعد میں پھر وہ اس طرح نہیں ہوتی. 2 3 ماہ بعد یہ وہاں پہ معاملات خراب ہوتے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ ادھر بھی خاتون کو مسائل سے 2 4 تھی, وہ تشدد کرتا تھا, یہ جو بھی معاملات تھے وہ واپس اسی علاقے میں آ جاتی ہے. لیکن جب اسی علاقے میں آتی ہے تو یہ اپنے گھر نہیں جاتی, مطلب کہ اپنے شوہر کے گھر نہیں جاتی, اسی علاقے میں واپس آ کے کسی عزیز کی طرف رکتی ہے, کیونکہ اس کو بھی بہرحال یہ پتا تھا کہ میں اس طرح سے گھر سے گئی تھی اور میرا شوہر بہت زیادہ خوش نہیں ہوگا, ریئیکشن آئے گا. اس کے بعد اس کا شوہر جب واپس آتا ہے, ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے, تو اس کا شوہر اور اس کی فیملی اس کو معاف کر دیتی ہے اور یہ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے, مطلب اپنے شوہر کے گھر جہاں پہ اس کے بچے تھے. اور اس بات کو بھی 3 ساڑھے 3 4 ماہ ہو چکے ہیں, مطلب کہ وہ گئی 3 4 ماہ ادھر رہی, پھر واپس آئی, 1 1.5 ماہ میں ان کی دوبارہ سلو آئی اور واپس اپنے شوہر کی طرف آ گئی. اور اس نے اس کو بتایا ہوگا کہ وہ مجھے بھلا پھسلا کے لے گیا یا اغوا کیا یا جو بھی معاملات ہوں گے کہ میرے سے غلطی ہوگی, اور اس کے شوہر نے دیکھا ہوگا کہ شاید بچے ہیں اور جو بھی معاملات ہیں اس نے بہرحال اسے معاف کر دیا. اس کے بعد ہوتا مسئلہ تب خراب ہے کہ جب وہ لڑکا اس کے بعد تنگ شروع کرتا ہے. مطلب ہمارے ہاں پاکستانی معاشرے میں اتنا یہ ایک چیز غلط ہے کہ ہم لوگ, اگر آپ کی میری ایک دوستی رہی ہے یا آپ کا میرا کوئی رشتہ رہا ہے, یا یہاں پہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ہوتا ہے یا کوئی دوستی کا رشتہ ہوتا ہے یا بہن بھائی کوئی بھی رشتہ ہوتا ہے, وہ جب خراب ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم دوسرے کو دعا دیں کہ چلو ٹھیک ہے یار تم میرے ساتھ نہیں بھی رہنا چاہ رہے تو کم از کم اپنی زندگی میں خوش رہو. ہم اس کے بعد دوسرے کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ احسان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کچھ تصویریں اہل علاقہ کو, کیونکہ وہاں پہ ہی رہتا تھا, اور کہ یہ دیکھیں جی یہ میرے ساتھ رہی ہے 3 مہینے گزارے. ہاں. اب جو ہے ان کے جو قبیلہ تھا ان کے لیے مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ یار ایک خاتون جو پہلے بھی اغوا کر لی گئی ہے, اس کو بھگا کے لے جایا گیا بھلا پھسلا کے, اب جو ہے اس کی تصویریں یہ بھیج رہا ہے اور وہ بہرحال تنگ تو محسوس ہو رہے تھے. اس کے کچھ عرصہ بعد وہ واپس آنے کی خواہش کرتا ہے. اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم علاقے میں واپس نہیں آ سکتے چونکہ تم یہ کام پہلے کر کے گئے ہوئے ہو. اب اس دوران وہ کرتا کیا کہ علاقے میں واپس آیا تھا. واپس آتا ہے تو اس کو بہرحال اس کے یعنی کہ دوست احباب یا عزیز کی طرف سے کسی کی طرف سے اس کو پناہ دی جاتی ہے. اور یہ چیز ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ یار ایک تو پہلے یہ خرابی کر کے گیا اور لڑکی کے قبیلے والے ہاں, اور اب پھر واپس بھی آ گیا. اب اس دوران جب یہ واپس آیا تھا تو قبیلے کے کچھ لوگ باقاعدہ طور پہ اسلحے کے ساتھ جاتے اور ان کی آپس میں 1 2 جگہ ٹسل بھی ہوتی ہے جہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے. مطلب کہ ان کی جانب سے بھی کچھ لوگ, ان کی جانب سے بھی کچھ لوگ, مطلب کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. اور مسئلہ یہی تھا کہ یار یہ دوبارہ آ گیا, دوبارہ کوئی خرابی پیدا کرے گا. اور جو ان کا وہاں کے ان کی روایات کے مطابق یہ تھا کہ یہ بندہ واپس نہیں آ سکتا کیونکہ پہلے یہ قبیلے کو یا اس علاقے میں غلط کام کر کے گیا ہے, بدنامی کر چکا ہے. اب اس کے بعد یہ جو خاتون کے کوئی عزیز و اقارب تھے یا قبیلے کے لوگ تھے, ان کے ہاتھ وہ لڑکا آ جاتا ہے احسان اللہ. اب وہ جیسے ہی آتا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پھر مقامی جو بھی ان کے قبیلے کے سردار تھے یا جو بھی وہاں پہ بڑا تھا جو فیصلے کیا کرتا تھا اس کے پاس لے کے جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ایک تو اس نے ہماری خاتون کی عزت خراب کی, پھر اس کے بعد اس کو منع کیا گیا, یہ پھر آ گیا, تو اب اس کا کیا حل ہے. وہاں پہ جو کہ بڑا افسوسناک ہے کہ دیکھیں کسی کے پاس کسی کو مارنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ کورٹس موجود ہیں, یہاں پہ ریاست موجود ہے, ان کے پاس جائیں, جو بھی معاملات بنتے ہیں وہ جو ریاست سزا دے وہ ایک اور چیز ہے. آپ کسی کو سزا دینے کا جو ہے اختیار نہیں رکھتے. اب دیکھیں نا کہ جب انسان کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے, اس کو کوئی سمجھ نہیں آیا, اس نے کہا اس کو مار دو کیونکہ اس کو مار دیتے. اب جب اس کو یعنی کہ موت کی سزا سنا دی گئی, جرگے کی جانب سے فیصلہ ہو گیا اس کو مارنا ہے, تو اب جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو صرف ماریں گے تو پھر آپ کی اور ہماری دشمنی شروع ہوگی کہ آپ نے ہمارا ایک بندہ مار دیا اور خون کے بدلے پھر خون, وہ پھر ہمارا جو حساب چلے گا وہ جو مطلب کہ یہ خاتون کوشش کر کے ماریں گے یا اگر خاتون کے بدلے جو بھی ہمیں سمجھ آئے گا ہم وہ پھر یہ کریں گے, یہ پھر دشمنی چل پڑے گی. تو انہوں نے ایک تجویز دی کہ ایسا کیا جائے کہ یہ خاتون بھی تو ساتھ اس عمل میں شریک تھی,
اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کو کیسے بھلا پھسلا کے لے کے گیا, اغوا کر کے لے کے گیا, یا کیا معاملہ تھے. اب ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ صرف ہمارا لڑکا ماریں گے تو پھر دشمنی ہے, یا پھر یہ حل ہے کہ دونوں کو مار دیں, کیونکہ دونوں بہرحال یہاں پہ اس وقت موجود نہیں تھے. تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگر لڑکے کو بھی مارنا ہے تو پھر ساتھ خاتون کو بھی مارا جائے, کیونکہ وہ بھی ساتھ گئی تھیں. اب جب یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ جو خاتون کے جو فیملی تھی, جس میں اس کا شوہر, اس کے بچے, یعنی کہ بڑا بیٹا 16-17 سال کا, وہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے, وہ اس چیز کے لیے ایگری نہیں تھے, اور انہوں نے اس چیز کے حوالے سے جو ہے انکار بھی کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے قبائلی سسٹم ہے وہاں پہ, روایات اس طرح ہیں, کلچر اس طرح کے کہ کسی بڑے نے فیصلہ کر دیا, یہ تو چلیں کسی سردار نے فیصلہ کیا, وہاں پہ تو گھر کا کوئی بزرگ فیصلہ کر دے تو وہاں پہ ونی کر دیتے ہیں بچی. دیکھیں کتنا ظلم ہے. ہم یہ نہیں بتا رہے کہ یہ کہانی کے فیکٹس بتا رہے ہیں, کہ بینگ جرنلسٹ جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں, ہم وہ فیکٹس بتا رہے ہیں. ہم پھر شروع سے لے کے ابھی تک یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ظلم ہوا اور انسانیت سوز واقعہ ہے. وہاں پہ جتنے لوگ کھڑے تھے وہ قاتل تھے, وہ ظالم تھے, وہ گناہ گار تھے. لیکن پیچھے کی جو کہانی ہے وہ اس طرح سے تھی, اور پھر یہ معاملات ہوتے ہیں کیونکہ اب آپ جو قبیلے کا سردار ہے اس کے سامنے اس طرح رزسٹ نہیں کر سکتے, اور پورے قبیلے نے جو کوئی فیصلہ کر لیا, تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کو وہاں پہ 3-4-5 گاڑیوں میں بھر کے لے جایا جاتا ہے, جس میں بتایا جا رہا ہے خاتون کا اپنا بھائی, غالباً اس کا نام جلال بتایا جا رہا ہے, وہ بھی شامل تھا. وہ اپنی گاڑی میں اس کو لے کے گیا, اور جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق, جہاں تک میرا خیال ہے کہ پہلے احسان کو مارا گیا, کیونکہ اس وقت تک خاتون سائڈ پہ کھڑی تھی. جو ویڈیو وائرل اس میں دیکھیں کہ وہ سارا لوگ کھڑے میں ہیں اور اسلحہ لوڈ کیا ہوا ہے, وہ خاتون سائڈ پہ کھڑی انتظار کریے, پھر وہ اس کے بعد آتی ہے. اب اسے پتا تھا کہ یہ کر چکے ہیں, اب یہاں سے یہ انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ یہ جو بھی فیصلہ کر چکے تھے اس کا آدھا جو ہے وہ عمل درآمد کر چکے ہیں, اور اب یہ کرنا ہے. اور وہ خاتون جو وہ کہہ رہی تھی کہ صرف گولی سے مارنے کی اجازت ہے, میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ چونکہ یہاں پہ اس طرح کے علاقوں میں لوگ سنسار کرتے ہیں یا مختلف چیز کرتے ہیں, تو شاید وہ نے کہہ رہی تھی کہ جو جرگے میں فیصلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ گولی سے مارنے کی اجازت ہے. بہرحال میں پھر بتا رہا ہوں کہ جس ہمت کے ساتھ وہ خاتون اپنی جائے جو وقوع تک پہنچی, اپنی موت کی جگہ تک پہنچی, وہ حیران کن تھا کہ انسان کو پتا ہو کہ وہ ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جہاں پہ اس کے جو قاتل ہیں اس کے اوپر نشانہ سیدھا کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ پورے زمین اور آسمان کا بوجھ اس کے پاؤں کے ساتھ لٹک جاتا ہے, کہ وہ پاؤں اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ خاتون جس انداز میں دوپٹہ اس نے ٹھیک کیا, اور وہ جا کے اس جو ہے وہ پوائنٹ میں کھڑی ہوئی ہے, وہ بڑا حیران کن تھا اور بڑا افسوسناک تھا. اور بہرحال اس پہ جو ہے فل کریڈٹ ہے جی جو کہ سی ایم جو ہے وہ بلوچستان ہے, کیونکہ انہوں نے ریکارڈ ٹائم پہ ایک ایسے واقعہ جو 2 ماہ پہلے ہو چکا ہوا ہے. حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ ہونا چاہیے تھا, سب سے پہلے یہ رپورٹ ہونا چاہیے تھا. آپ سوچیں کہ اتنا بڑا واقعہ اگر لاہور میں یا کسی بھی شہر میں ہو, وہ لوگ جا کے اپنے دوستوں کو بتائیں گے, اپنے عزیزوں کو بتائیں گے, وہ ویڈیو دکھائیں گے. اس ویڈیو کو پھر بھی نکلتے ہوئے 2 ماہ لگے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہاں پہ کوئی تو جو پروگریسو سوچ کا مالک ہوتا جو جا کے رپورٹ کرتا کہ اس طرح ان لوگوں نے 2 لوگوں کو مار دیا, اور کسی نے رپورٹ نہیں کیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا, یہ ایک وہ واقعہ تھا جو ریکارڈ ہو گیا, کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا, اور اس پہ پھر جو ہے وہ جو سی ایم صاحب تھے انہوں نے نوٹس لیا. اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 11 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے. جلال کے حوالے سے جو کہ اس کا بھائی تھا, اس کے ہاتھ میں بتایا جا رہا ہے اسلحہ بھی تھا, وہ ابھی تک غالباً گرفتار نہیں ہوا. لیکن یہ وہ تمام تر تفصیلات ہیں جو کہانی تھی جو ہمیں باوثوق ذرائع نے بتائی. شیتل جو چل رہا تھا یا اس کے علاوہ زرق چل رہا تھا, وہ حقیقت نہیں تھی, وہ سوشل میڈیا کے حد تک, کیونکہ ایک ویڈیو آ گئی تھی, کسی بھی شخص نے ایک جو ہے وہ کہانی لکھ دی, پھر وہ وائرل ہو گئی اور کسی نے تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی. جو ہم بتا رہے ہیں وہ تصدیق شدہ ہے مقامی صحافیوں کے مطابق, ہمارے اپنے سورس, اپنے ذرائع کے مطابق. بہرحال جو بھی ہوا وہ بڑا جو ہے شرمناک تھا. بینگ پاکستانی مجھے شرم آئی کہ ایک خاتون, دیکھیں اگر یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی تھا, کیونکہ اگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے سے نکاح بھی تھی, تو نکاح پہ تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا. اگر ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی تھا تو کیا اس طرح کسی کو مارنے کا حق ریاست کسی کو دیتی ہے؟ نہیں دیتی. ہمارا اسلام بھی نہیں دیتا. اگر کوئی شخص گناہ گار ہے بھی تو قاضی جو ہے فیصلہ کرے گا, اس کے بعد جو قاضی سزا دے گا, قاضی کا منتخب نمائندہ جو ہے اس کو وہ سزا دے گا, عام شہری پھر بھی سزا نہیں دے سکتا. تو ظلم کی انتہا ہوئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو وہ دونوں تھے ان کی مغفرت فرمائے, کیونکہ وہ مظلوم تھے جنہوں نے مارا, وہ ظالم تھے. اور درخواست یہی ہے کہ ریاست کو چاہیے ان لوگوں کو نشان عبرت بنائیں, تاکہ کل کو کوئی بھی شخص اس طرح سے کسی بھی ہوا کی بیٹی کو نشان عبرت نہ بنا سکے. پھر بتا رہا ہوں ایک بار کہ جو ہوا وہ ظلم ہوا, لیکن فیکٹس بتانا ضروری اس لیے تھا کہ ناظرین یہ جاب ہے, یہ جو بھٹی صاحب کر رہے ہیں یا میں کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ بتانا ہے جو ایکچولی فیکٹس ہے, وہ نہیں بتانا جو آپ سننا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کہانی پیچھے یہ تھی, لیکن کہانی جو بھی تھی اس سے یہ جو ایکٹ ہے وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. یہ ظلم تھا, اور یہ ظلم ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ بہرحال ان دونوں کی مغفرت فرمائے.